کسی کو دین لانے پہ مجبور نہیں کرتا کیا اسلام یعنی یہ نہیں کہتا کہ ایک علاقے میں آپ کی حکومت آ گئی، وہاں کافر رہتے ہیں تو ڈنڈے سے ان کو کلمہ پڑھائیں۔ اسلام کسی کو اسلام لانے پر، مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کرتا، یہ ہمارا قانون ہی نہیں ہے۔ اسلام اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو غلط ہے۔ اسلام میں کبھی بھی کسی شخص کو اسلام لانے پر مجبور، لیکن اگر کوئی اسلام لا چکا ہو اور پھر وہ اسلام کے خلاف کرے، اب اس کو مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں قانون ہے۔ ایسے سمجھیں کوئی شخص ملک پاکستان میں اگر نہیں آنا چاہتا، افغانستان میں رہتا ہے، کوئی افغانی ہے، انڈین ہے، انڈیا میں رہتا ہے، چائنیز ہے، چائنا میں رہتا ہے، ایرانی ہے، ایران میں رہتا ہے، عراقی ہے، عراق میں رہتا ہے، ہم اس کو مجبور نہیں کرتے کہ ہمارے ملک میں آئے۔ اگر وہ ہمارے ملک میں آ جائے تو پھر ہم مجبور کریں گے کہ نہیں کہ ہمارے ملک کے قانون کو جو ہے نا فالو کرو، کریں گے نا؟ تو ہم اس کو ملک میں لانے کے لیے مجبور نہیں کریں گے، لیکن جب آ جائے گا اب ہمارے جو قوانین ہیں، قانون ہیں، ان پر اس کو مجبور کریں گے بھی عمل کرو، ورنہ ہمارے ملک کی ریاست اور دیگر چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ اسی طرح بالکل اسلام ایک سلطنت ہے، اسلام لانے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ جب وہ اسلام لا کر اب کچھ کرے گا تو اس کی سزا ہے، مرتد کی سزا قتل ہے، باغی ہے وہ، اس نے اسلام کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا، یعنی ملک کے خلاف، سمجھ لیں ملک میں آیا اور ساتھ ہی ملک کے قوانین اور ملکی معاملات کو کیا کر دیا جی، بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اس نے میں نے کسی کو کچھ نہیں ماننا، میں کوئی نہیں مانتا، میں انکار کرتا ہوں استغفر اللہ ملک پاکستان کے قوانین کا، اللہ معافی عطا فرمائے، تو وہ کیا ہے، اب اس سزا ہوگی۔ بالکل اسی طرح مرزائی ہیں، یہ ہوتے ہندو سکھ، کوئی بات نہیں تھی، ہمیں کیا رہتے نہیں، عیسائی ہوتے کوئی بات نہیں، رہتے ہیں، ہمیں کیا غرض ہے، وہ ہمارے ملک میں ہیں، وہ ہمارے ملک کو ٹیکس پے کرتے ہیں، وہ ذمہ ہیں، مطلب ہمارے ملک میں رہنے والے ہیں، ان کا ہر طرح کا خیال کیا جائے گا، تمام تر جو سہولیات ملک میں ہوں گی وہ دی جائیں گی۔ مرزائی جو ہیں سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے، وہ قرآن ہمارا لیتے ہیں، دین ہمارا لیتے ہیں، اسلام ہمارا لیتے ہیں، اور اسلام میں آ کر پھر وہ ہمارے ابتدائی میں ہی، جس سے توحید آپ سمجھ نہیں سکتے، حضور کے علاوہ توحید ہے ہی نہیں، امام الانبیاء کو نکال لیں تو وہ وحدت ہے، اور وحدت جو ہے وہ شرک ہے۔ آپ حیران ہوں گے وہ کیسے، مطلب وحدت شرک اس طرح ہے کہ واحد، آپ ریاضی پڑھے ہوئے ہوں گے، واحد کہتے ہیں دو کے آدھے کو، کیا کہتے ہیں؟ کسی ریاضی دان سے پوچھیں، اس کو کہیں ایک کسے کہتے ہیں، وہ آپ کو کیا کہے گا، دو کے آدھے کو کیا کہتے ہیں، ایک۔ اگر آپ ریاضی کے ذریعے سے، یہی ہے نا، عقل سے ہی مانیں گے نا رب کو، آپ ریاضی کے ذریعے سے رب کو مانتے ہیں تو آپ نے دو کا آدھا کر دیا، وہ تو شرک ہو گیا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، آپ نے وحدت مانتے ہوئے تقسیم کر دی۔ اگر اسی طرح چلو ریاضی دان آپ نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں، کائنات میں جو عدد ہے میں نے شمار کیا، کچھ چیزیں نوعیت کے اعتبار سے تعداد ہوتی ہیں تو وہ بنی تو وحدت نوعی، کیا نوعیت، ایک نو ہے انسان کی، ایک نو ہے فلاں کی، ایک حیوان کی نو ہے، ایک نو ہے پرندوں کی، یہ نو ہے نا، ایک قسم کی نسل، ایک نو۔ اگر نو بھی مانتے ہیں واحد کے اعتبار سے تو نو بھی اپنے افراد کا ایک فرد ہوتا ہے، مطلب آپ ایک نو ہے، آپ وحدت نو میں مانتے ہیں تو ایک انسان اگر واحد اس صورت میں مانتے ہیں تو انسانوں کا ایک فرد ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے، شاید سمجھ آ جائے، یہ توحید ایسا معاملہ نہیں ہے جو ہر بندہ آ کے اس کو سمجھنے لگ جائے، تو اس اعتبار سے بندہ کافر مشرک ہو جائے گا۔ یعنی وہ اگر نو کے اعتبار سے رب کو ایک مان رہا ہے، یعنی کسی اپنے حساب سے ہی رب کو ایک مانے گا نا، کیسے مانے گا؟ جب نبی کو نہیں مان رہا، وہ خود مان رہا ہے تو کیا کرے گا؟ اپنا حساب نکالے گا، چاند سورج کو دیکھے گا، اپنے علم کو دیکھے گا، سوچو بچار کرے گا، تو کسی فکر پہ جا کے پہنچے گا، کہے گا یہ واحد ہے، یعنی مان لیا، ایسے مان لے، تو جیسے وہ مانے گا وہ مشرک ہو جائے گا، جیسے طرح مرضی مانے۔ مطلب وہ کہتے ہیں نوئی بھی نہیں ہے، عددی بھی نہیں ہے، ریاضی کو عددی کہتے ہیں ہماری عربی میں، اور وہ کہتے ہیں جنسی ہے، ہمارے اندر ایک جنس مشترک ہے، یعنی ہمارے اندر حیات ہے، پرندوں کے اندر بھی حیات ہے، جانوروں کے اندر بھی حیات ہے، تو یہ حیات جنس مشترک ہے، کیا ہے؟
مشترک ہے، ہم زندہ رہنے میں کافی مخلوق کے ساتھ ہیں، مشترک ہیں، شریک ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جنس۔ کیا کہتے ہیں؟ واحد جنسی۔ اگر کوئی شخص واحد جنسی مانتا ہے کسی کو، اللہ کو مانتا ہے، یعنی وہ اتنا جنس میں اتنا اس نے مہارت حاصل کی، اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا پڑھا اتنا آخر کار اس طرح پہنچا کہ جنس بھی واحد ہوتی ہے، نوع بھی واحد ہوتی ہے، اگر تعداد کریں تو تب بھی واحد ہوتا ہے، تو پتہ چلا واحد ہے، تو تب بھی وہ مشرک ہوگا۔ کیسے؟ کیونکہ جنس بھی کیا ہوتی ہے؟ مشترک ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو جنس کے اندر اجزاء ہوتے ہیں وہ جز تمام میں مشترک ہوتا ہے، مشترک سے آپ نے ایک جز نکالا تب بھی وہ مشرک ہوا، تب بھی وہ شرک کر بیٹھا، واحد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد، فرمایا آپ کہہ دیں وہ اللہ ایک ہے۔ حضور کہیں گے ایک ہے تو اس وقت ہم احد نہیں مانیں گے، کیونکہ توحید کا معنی ہی ہے ایک ماننا۔ ہمیں حضور نے منوایا تو وہ احد توحید بن گئی۔ احد کیا بن گئی؟ توحید بن گئی۔ تھا احد، حضور کے ہاں احد تھا، حضور نے جب ہمیں منوایا، حضور کے ہاں وہ احد تھا جو لیس کمثلہ شیء۔ حضور نے تعداد کے اعتبار سے نہیں مانا، نوعیت کے اعتبار سے نہیں مانا، حضور نے رب کو دیکھا، وہ رب کی قربتوں میں گئے، انہوں نے جو دیکھا واحد، وہ ہم عقلوں سے ماورا ہے، احوال سے ماورا ہے، ادراک سے ماورا ہے۔ ایک عقل کے 5 خانے ہوتے ہیں، آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، اسکول پڑھے ہوئے ہوں گے، جس میں حفظ ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، حس ہوتا ہے، مشترک ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ کے ہاں حواس خمسہ ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، یہ سارے حواس خمسہ اس کو کہتے ہیں نا، حواس خمسہ ہیں، اس کے ذریعے بھی آپ علم حاصل کریں۔ پھر احوال خمسہ ہیں، باطن کے اندر، قلب کے اندر بھی اس طرح 5 کیفیات ہیں، جس میں بندہ قلب میں نور حاصل کرتا ہے، پھر آگے چلا جاتا ہے، آگے، پھر اس سے آگے، پھر اس سے آگے ترقی کرتا ہے، روح کے اندر ترقی کرتا ہے، وہ بھی بزرگوں نے لکھے 5 ہی علوم ہیں۔ تو ان تمام ذرائع سے بندہ اللہ رب العزت کی ذات واحد ذات کو اللہ تعالیٰ پہچان نہیں سکتا، معرفت حاصل نہیں کر سکتا، کہیں نہ کہیں شرک ہو جاتا ہے۔ توحید وہی ہے جو رسول اللہ نے پڑھائی، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہمارے بزرگوں نے فرمایا، یہ نام لکھا ہے نا اللہ کا، اللہ ادھر لکھا ہوا، ادھر یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا نا، تو یہ چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے اللہ، تو یہ جو لفظ ہے نا، لفظ دیکھیں رب کی کتنی اعلیٰ توحید ہے۔ یہ جو لفظ ہیں، لفظ، یہ لفظ ہم محتاج ہیں لفظوں کے، کیا ہیں؟ اللہ ان لفظوں کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ جو اللہ ہے وہ ان لفظوں سے ماورا ہے، وہ جو اللہ ہے وہ ان لفظوں، جو ہم لفظ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، قرآن مجید میں بھی آئی یہ نقوش، یہ تصویریں، اللہ ان سے بھی پاک ہے۔ بہرحال ہمیں جو حضور نے توحید پڑھائی وہ عقلوں سے، یہ ساری بات کرنے کی آخری بات کیا ہے؟ سمجھ آپ کو آئی یا نہ؟ یہ اکیلے میں پوچھ سکتے ہیں، عقلوں سے کیا ہے؟ جب آپ کو ایک بات سمجھانے میں اتنا دقت ہو رہی ہے، اس کی حقیقت کو کیسے سمجھیں گے؟ ذرا سوچیں، یہ وحدت توحید کوئی ایسے ہے توحید، بس وہ سینے میں جو نور آیا کلمہ پڑھتے ہوئے اس کا نام ہے، اس سے محبت کرتے جائیں اور توحید کا چراغ روشن کرتے جائیں، یہ روحوں کا چراغ ہے۔ لہٰذا اللہ وحدہ لا شریک ایسی ذات ہے کہ کائنات میں اس کی مثال ہی نہیں ہے، ہم تو مثال کے بغیر کوئی بات ہی نہیں سمجھ سکتے، اللہ کی مثال ہی نہیں ہے۔ ہم کسی چیز کو جانیں گے تو اس کی ہمات جہت سے پہچانیں گے تو تب بھی ہمیں معرفت ہوگی، تب ہمیں علم ہوگا۔ بھائی آپ نے ایسے کر کے نگاہ اٹھائی، پنکھے کی تصویر آئی اپنے عقل میں، ایسے کیا تو اس کی چاروں جہتوں سے آپ نے اس کو لے لیا تو تب ہی اس کو جانا نا۔ اس طرح ایسے وہ گلا پڑا ہوا ہم نے ایسے کر کے دیکھا، وہ گلے کی تصویر ایسے فوراً ہمارے کیمرے نے کھینچ کے ہمارے ذہن میں ڈالی، تو وہ گلے کو ہمات جہت سے ہم نے لے لیا، تب بھی سمجھ آیا، اس کی ٹانگیں نظر نہ آئے، اس کا اوپر والا حصہ نہ نظر آئے، بیچ والا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہے۔ علم تب آتا ہے جب ہمات جہت سے چیز کو کیا کرتے ہیں؟ ہم گھیر لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ گھیر لیتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلی کیفیات میں ہوتی ہیں، وہ ہم لفظوں سے نہیں گھیر سکتے، تو تب بھی ان تمام چیزوں سے معلوم یہ ہوا اللہ ہے وحدہ لا شریک، کائنات کا ایک دائرہ ہے، کائنات کے اندر رہنے والوں کا ایک دائرہ ہے، اور رب وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، وہ حدود سے پاک ہے، وہ مکان سے پاک ہے، وہ زمان سے پاک ہے، وہ جزئیت سے پاک ہے، وہ نوعیت سے پاک ہے، وہ عدد سے پاک ہے، وہ ہے ہی وحدہ لا شریک، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اتنی لذیذ ہے یہ موضوع، سمجھ نہ بھی آئے تب بھی نور عطا کرتا ہے۔ یہ عظیم ایک موضوع ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کا نور